سمجھوں کہ جو مجھے تو عطا کر رہا ہے اسی میں میرے لیے سب خیر ہی خیر ہے. یعنی جو شے میرے مقصوم یعنی تقسیم جو کیا گیا ہے ہی میں نہیں، اور یہ مقصوم میں نہ ہونا بھی یقیناً کسی حکمت اور مصلحت ہی سے ہے. یعنی جو مجھے نہیں مل رہا اور جو میری قسمت میں یا اللہ کی طرف سے تقسیم صحیح جو میرے لیے نہیں ہوئی ہے تو یقیناً کسی حکمت اور مصلحت ہی سے اس کی طلب تمنا بھی میرے دل سے جاتی رہے، ورنہ تشویش قلم اور ہر وقت کی کشمکش تو بہرحال باقی رہے گی. بہرحال یہ تو پھر بھی انسان ہم ہمارے ساتھ شیطان نس لگا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. اللہ سے جب ایسی باتیں آئے گی تو شیطان سے لڑنا ہی ہے اور ہمیشہ ہی مقابلہ اس سے نفس اور شیطان سے. و طیب لی کسبی، جیسی جتنی بھی میری آمدنی ہو بس اسی کو حلال اور پاکیزہ بنا دے. اللہ اکبر. و کنی و طیب لی کسبی، و طیب لی کسبی، روزگار کما رہا ہے اور کہیں پوری دعا یاد نہیں ہے تو یہی جملہ و طیب لی کسبی، و طیب لی کسبی، و طیب لی کسبی. واہ اللہ، اسی کو پاکیزہ. کنی نہیں بیمار رکھتنی، کنی نہیں بیمار، میرے بڑے گر کی بات ہے اور کلیدی دعاؤں میں سے جسے دولت کنات حاصل ہو جائے وہ دولت ہفتے اقلیم یعنی 7 بڑی سلطنتوں یعنی دنیا کی 7 بڑی سلطنتوں سے بھی اس کو بے نیاز کر دیتی ہے. اللہم انی اسالک فواتح الخیر و خواتمہ و جوامعہ و اولہ و آخرہ و ظاہرہ و باطنہ. اللہم انی اسالک خیر ما آتی و خیر ما افعل و خیر ما عمل و خیر ما بطن و خیر ما ظاہر. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں خیر کی ابتدائیں اور انتہا میں بھی، خیر کی جامع چیزیں اور خیر کا اول بھی، خیر کا آخر بھی، خیر کا ظاہر بھی اور خیر کا باطن بھی. یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں اپنے ہر اس کام میں جسے اعضاء سے کروں یا دل سے کروں، اس کی بھی خیر جو پوشیدہ ہے اور اس کی بھی خیر جو علانیہ ہے، جو مجھ پر ظاہر ہے. اللہ مجھے مجسم خیر بنا دے میری زندگی کو، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، جہاں کہیں بھی خیر ہی خیر ہو اس خیروں میں میرا حصہ ڈال دے اللہ، اور مجھے مجسم میرے لیے خیر کا معاملہ فرما دے. اللہم انی سنت خلقی فحسن خلقی و عذب غیظ قلبی و عاجلنی من مضلات الفتنی ما آہیتنا. یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی اچھی کر دے، میرے دل کی کھولن دور کر دے اور گمراہ کرنے والے فتنوں سے مجھے بچا لے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے. مطلب یعنی ساری زندگی مرضیات الہیہ میں گزرے اور موت بھی اسی پر آئے. غیظ قلبی، یہ کہ طبیعت میں ہر وقت کی الجھن، بے چینی، دنیا کی ہر چیز سے بے اطمینانی، خالق و مخلوق سب کی طرف سے ناگواری رہے. یعنی مجھے ہر دم، ہر صورت، ہر لمحے تیری یاد رہے، بس تجھے ہی دیکھوں، تیری ہی طرف میری نگاہ ہو، مجھے نہ کسی کی نہ ناگواری اور کسی کی کچھ پرواہ نہیں، مجھے ہر وقت تیری طلب رہے بس. اللہم لقینی حجت الایمان عند المماتی، یا اللہ مجھے موت کے وقت حجت ایمان تلقین کر دے، یعنی خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے. حجت الایمان یعنی ایمان پر سری و روشن مضبوط دلیل جس سے قدم میں ڈگمگاہٹ کا احتمال بھی نہ ہو. یعنی ایسا میرا ایمان ہو کہ جب میں دنیا سے اللہ تیری طرف آؤں تو یہ میرا ایمان جو ہے بہت مضبوط ہو اور مجھے منکر نکیر کے سوالوں جواب پر بھی اللہ میں نہ ڈگمگاؤں اور میرا حوصلہ قائم رہے تاکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. دوسری دعا ربی آئنی ولا تعن علیہ، اے میرے رب. دوسری دعاؤں کا شروع لفظ ربی آئنی ولا تعن علیہ، اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف میرے دشمنوں کی کارروائیوں میں ان کی مدد نہ فرما. ونصرنی، میری حمایت فرما. ولا تنصر علیہ، اللہ میرے خلاف حمایت نہ فرما میرے مخالفن کی. ومکر لی ولا تمکر علیہ، اپنی لطیف خفیہ تدبیر
میرے حق میں استعمال فرما، میرے خلاف استعمال نہ فرما۔ واہ دینی، مجھے ٹھیک راستے پر چلا، و یسر لی ہدا لی، اور صراط مستقیم پر چلتا رہنا آسان فرما۔ ونصرنی علی من علی ونصرنی علی من بغا علیہ، جو کچھ مجھ پر ظلم اور زیادتی کرے، جو کوئی مجھ پر ظلم اور زیادتی کرے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ونصرنی علی من بغا علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہر دعاؤں میں بس ہماری حفاظت کا، ہماری مغفرت کا، ہماری نصرت کا، ہماری نعمتوں کا، اور وہ تمام جو چیزیں جو ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے، ان تمام چیزوں کا اللہ نے اس کو جمع فرما دیا ہے۔ اللہم انی اسالوں کا ثبات فی الامری، دعاؤں کا پہلا پارٹ، یا اللہ میں تجھ سے ثابت قدمی طلب کرتا ہوں امور دین میں، وہ اسالوں کا عظیمت رشدی، اور تجھ سے اعلیٰ صلاحیت طلب کرتا ہوں، وہ اسالوں کا شکر نعمتی کا و حسن عبادتی، اور تجھ سے تیری نعمتوں کے شکریہ کی توفیق اور حسن عبادت چاہتا ہوں۔ وہ اسالوں کا لسان صادقن، اور تجھ سے مانگتا ہوں سچی زبان، لسانم و اسالوں کا لسانم صادقم و قلبن سلیمم و خلقن مستقیمہ، اور قلب سلیم اور صحیح اخلاق، و اسالوں کا من خیر ما تعلم، اور تجھ سے وہ بھلائی مانگتا ہوں جس کو تو جانتا ہے، و استغفرک مما تعلم، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں جس کو تو جانتا ہے، انک انت العلام الغیوب، بے شک تو ہی ہر غائب کا جاننے والا ہے۔ فی الامری میں امر سے مراد امور دین ہے، اسالوں کا شکر نعمت کا، نعمتوں پر ادائے شکر کی توفیق، یہ بھی اللہ ہی سے طلب کرنے کی چیز ہے۔ حسن عبادت، ایک محض عبادت اپنی خشک صورت میں نہیں، بلکہ حسن عبادت بھی ایک درجے میں مطلوب اور مقصود ہے، یعنی عبادت بھی وہ مانگنی چاہیے کہ عبادت میں بھی وہ روح، وہ کیفیت، وہ اندر کی تڑپ بھی وہ عطا فرما، جو کہ اس دعاؤں کا حسن ہے، جو ان عبادتوں کا حسن ہے، جو ان اعمال کا حسن ہے، اس کی بھی ہمیں جو ہے وہ خشک صورت نہ ہو کہ بس جو ہے فارمیلٹیز پوری کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔